اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم درود شریف پڑھ لیجیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم. روزے کے مسائل کا بیان یہی چل رہا ہے. ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ابن آدم کے تمام اعمال اس کے لیے ہیں مگر روزہ خاص میرے لیے ہے اور میں خود ہی اس کا بدلہ دوں گا. اور روزہ ایک ڈھال ہے. جب تم میں سے کوئی روزے سے ہو تو نہ تو واہیات اور خرافات بکے اور نہ ہی دنگا فساد کرے. اگر کوئی اسے گالی دے یا مار پیٹ پر اتارو ہو تو کہہ دے کہ میں روزے سے ہوں. قسم ہے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے. روزہ دار کے منہ کی بو اللہ کو مشک کی خوشبو سے بھی زیادہ پسند ہے. اور روزہ دار کے لیے 2 وقت خوشی کا ہوتا ہے. پہلا روزہ کھولتے سمے پرسن ہوتا ہے یعنی خوش ہوتا ہے. دوسرا جب وہ اپنے مالک سے ملے گا تو روزہ کا ثواب دیکھ کر خوش ہوگا. فائدہ معلوم ہوا کہ ضرورت پڑنے پر کہا جا سکتا ہے کہ میں روزہ سے ہوں اور اس کو ریا نمود اور شہرت اور دکھاوے نہیں کہا جائے گا. لیکن بلا وجہ بھی یہ اعلان کرتے پھرنا کہ میں نمازی ہوں میں روزے سے ہوں میں حاجی ہوں بہرحال غلط ہے. اس میں احتیاط کی ضرورت ہے. علقمہ رضی اللہ بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں عبداللہ بن سعود رضی اللہ عنہ کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے بتایا کہ ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے تو آپ نے فرمایا جو شخص نکاح کی طاقت رکھتا ہو تو وہ اوس یعنی ضرور ہی نکاح کر لے کیونکہ نکاح آدمی کی نظروں سے نیچا رکھتا ہے اور شرمگاہ کو بدکاری سے بچاتا ہے. جو نکاح کی طاقت نہ رکھتا ہو وہ روزہ رکھے کیونکہ اس کے لیے خصی ہونے کا حکم رکھتا ہے. فائدہ شہوت خواہش اور لالسا یا چند روزے رکھنے کے بعد کمزور پڑنا شروع ہو جاتا ہے ورنہ روزہ رکھنے کے شروع میں تو خواہش بڑھ کر اور بڑھ جاتی ہے. اس لیے فائدہ کا اثر اس سمے ظاہر ہوگا جب مسلسل روزے رکھے جائیں. کئی روزہ رکھا جائے گا تو اس کے اللہ تعالیٰ قابو دے دیتا ہے. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور اسی طرح روزہ بھی رکھنا بند کرو جب تک کہ عید کا چاند نہ دیکھ لو اور اگر اس دن بدلی چھا جائے تو 30 دن پورے کر لو. دوسری حدیث ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ کبھی 29 راتوں کا بھی ہوتا ہے اس لیے جب تک چاند نہ دیکھ لو روزہ نہ رکھو اور جب تک چاند نظر نہ آئے تو افطار بھی نہ کرو اور اگر بدلی ہو جائے تو 30 دن کے پورے کر لو. عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ اتنے دنوں کا ہوتا ہے اور تیسری مرتبہ کہتے ہوئے آپ نے انگوٹھا کو دبا لیے یعنی 29 کا بھی ہوتا ہے. دوسری حدیث ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ چاند دیکھ کر روزہ رکھو اور چاند ہی دیکھ کر روزہ ختم کرو اور اگر بدلی ہو جائے تو 30 دن کی گنتی پوری کر لو. فائدہ ملا علی قاری حنفی رحمۃ اللہ نے مشکات کی شرح مشکات میں بڑی پیاری بات لکھ دی ہے. لکھتے ہیں کہ جمہور علماء کا اسی پر عمل ہے کہ اگر بدلی ہو جائے تو 30 پورے کر لو. لیکن کچھ لوگوں نے حدیث کا سب فقدرو سے ستاروں کا جوڑ توڑ مراد لیتے ہیں. یہ خیال صحیح نہیں ہے اور جیدسی لوگوں کا آنکڑا بھروسے کے لائق نہیں ہوتا. آج کل کیلنڈر سے بھی جو آگامی عربی کی تاریخ اور مہینے بتا دی جاتے ہیں دینی معاملات میں ان پر بھی عمل نہیں کیا جائے گا اگرچہ وہ بڑی محنت سے تیار کیے جاتے ہیں. اس سلسلے میں شریعت کے قانون سے بڑھیا نیم کیا ہوگا کہ 2 بھروسے مند گواہی دے دیں تو روزہ توڑ دو ورنہ 30 دن کا پورا کر لو. یہ اکثر ہوتا ہے عید کی چاند دیکھنے میں اکثر ہوتا ہے
ام سلمہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مہینہ کے لیے اپنی بیویوں سے تعلق نہ رکھنے کی قسم اٹھائی. چنانچہ 29 دن بیت جانے کے بعد صبح سویرے یا دوپہر کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس تشریف لے گئے تو آپ کو یاد دلایا گیا کہ آپ نے تو ایک مہینہ تک الگ رہنے کی قسم کھائی تھی. یہ سن کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی تو ہوتا ہے. انس بن مالک رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ اپنی بیویوں کے پاس نہ جانے کی قسم اٹھائی. یہ اس وقت کی بات ہے جب آپ کے پاؤں میں موچ آ گئی تھی. چنانچہ آپ 29 دنوں تک ایک بالغ خانہ میں رہے. پھر نیچے اترے تو لوگوں نے آپ کو یاد دلایا کہ آپ نے تو ایک ماہ تک کا الگ رہنے کی قسم اٹھائی تھی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. فائدہ ایلا کا ارتھ ہے قسم کھانا، یعنی کوئی پتی اگر قسم کھا لے کہ اپنی پتنی کے پاس 1 مہینہ اتوا 2 مہینے تک نہیں جائے گا تو اسے ایلا کہتے ہیں. اس سمبندھ میں مکمل جانکاری کے لیے سورہ بقرہ کی آیت 226 کی تفسیر دیکھیں. اس حدیث سے معلوم ہوا کہ مہینہ 29 دن کا بھی ہوتا ہے. تو ایلا والا جو معاملہ ہے وہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ازواج مطہرات سے اس طرح الگ کر دیا تھا. ان لوگوں نے کچھ اپنی دنیائی خواہش کے لیے فرمائش کی تھی اور اس کے تعلق سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ناراض ہو گئے تھے. تو اس کے لیے آپ نے 1 مہینے کے لیے جس طرح الگ کر دیا تھا ان لوگوں سے وہی سورہ بقرہ کی آیت 226 میں پورا تفصیل سے اللہ نے کیا. پھر اس کے بعد لوگوں نے معافی مانگی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اور سب لوگوں نے پھر وعدہ کیا کہ آج کے بعد ایسے ہی ہم. تو خاص طور سے عورتوں کی فطرت بھی ہوتی ہے ویسے دیکھا جائے تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم لوگ اس حدیث پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. سبحان اللہ.